تو یہ جو مدد کا تقاضا کیا خداوند متعال نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، مؤمنین آئیں خدا کی نصرت کرنے والے بن جائیں، ناصران خدا بن جائیں۔ یہ جو پیغمبر اسلام نے اور باقی انبیاء نے لوگوں کو پکارا کہ آؤ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں، ہماری حمایت کریں، ہماری نصرت کریں۔ یہ جو آقا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا، ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا، ہے کوئی اہل بیت کی حمایت اور ان کا دفاع کرنے والا۔ یہ جو آقا امام زمان فرمائیں گے ظہور کے بعد کہ ہمیں خدا کی نصرت کی ضرورت ہے اور تم میں سے جو ہماری آواز پہ لبیک کہے ان کی نصرت کی ضرورت ہے، تو یہ تمام ندائیں، یہ تمام فریادیں، یہ تمام صدائیں کہ آؤ نصرت کے لیے، تو اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ یہ صرف ایک آزمائش ہے انسانوں کی، امتحان ہے انسانوں کا، تاکہ سچے مؤمنین اور جھوٹے مؤمنین میں فرق ہو سکے، تاکہ جنت جانے والے بھی اپنے اعمال و ایمان اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور انبیاء کی اطاعت کے ذریعے جنت میں جائے، جہنم میں جانے والے بھی ان پر بھی اتمام حجت ہو جائے اور وہ جہنم چلے جائیں۔ خداوند متعال نے چونکہ انسان کو معرض امتحان میں رکھا ہوا ہے، یہ امتحان ہے۔ اہل بیت ندا دیں گے، خداوند آواز دے گا مدد کے لیے، پیغمبر اسلام ندا دیں گے نصرت کے لیے، آقا امام زمان علیہ السلام ندا دیں گے نصرت کے لیے، اور لوگوں کو آزمائیں گے۔ نہ ان کے آقا امام زمان کو ضرورت ہے، نہ ان کے خدا کو ضرورت ہے، لوگوں کی آزمائش کرنی ہوتی ہے۔ اس امتحان کے ذریعے خداوند چاہتا یہ ہے کہ مؤمنین منافقین سے جدا ہو جائیں۔ یہ سنت الہیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ خدا کی سنت یہی رہی ہے کہ خداوند آزمائے گا لوگوں کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ سنتے آ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے خداوند آزمائے گا، خیر و شر کے ذریعے آزماتا ہے، اولاد کے ذریعے، انما اولاد یہ بارے میں کہ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے، اموال فتنہ ہے، اموال کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے۔ امیروں کو دولت دے کر خداوند آزماتا ہے کہ دیکھیں انہیں اگر بے تحاشا سرمایہ دیا جائے، دولت دی جائے تو یہ کیا کرتے ہیں۔ بعض مؤمنین کو خداوند سرمایہ ان کے لیے روک لیتا ہے اور اس طرح آزماتا ہے، فقر و تنگ دستی کے ذریعے انہیں آزماتا ہے۔ دونوں معرض امتحان میں ہیں۔ ایک شخص کو صحت، سلامتی، تندرستی دے کر خداوند آزماتا ہے، دوسرے مومن کو خداوند بیماری کے ذریعے آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ بیماری میں کیا کرتا ہے۔ ایک شخص جوان ہے، طاقت ہے، توانائی ہے، حسن ہے، زیبائی ہے، سب کچھ ہے، خداوند آزماتا ہے، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ ایک شخص کمزور ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، بہت کچھ کمی ہے، اسی طرح خداوند آزماتا ہے۔ خداوند متعال اگر نصرت کے لیے پکارتا ہے تو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آئیں ہمارے نمائندوں کا ساتھ دیں، ائمہ اطہار کا ساتھ دیں، انبیاء الہی کا ساتھ دیں، یہ جو کہیں گے اس پہ عمل کریں، یہ جب پکاریں گے تو لبیک کہیں، یہ اگر تم سے دولت کا تقاضا کرے تو لبیک کہیں، پیش کریں، یہ اگر جانوں کا تقاضا کریں تو لبیک کہیں، حاضر ہو جائیں۔ نصرت کا معنی یہ ہے، دین خدا کی نصرت کرنی ہوتی ہے۔ دین خدا کی نصرت کے لیے نمائندگان الہی، حجتہائے الہی، ان کی نصرت کرنی ہوتی ہے، تب آپ کی نصرت اور آپ کی مدد صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔
اس کے عوض خداوند متعال پھر ثواب اور پاداش عنایت فرماتا ہے۔ اگر اہل بیت اور انبیاء نمائندگان الہی کی جو ہیں اطاعت میں نہ ہو تو آپ کی نصرت، آپ کی مدد خداوند متعال انہیں قبول نہیں فرماتا۔ تو لہذا ہماری عزاداری جو ہم آقا ابا عبداللہ الحسین کی یاد میں یا اہل بیت کی یاد میں بپا کرتے ہیں، اس میں بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نصرت ہو آقا ابا عبداللہ الحسین کی، دین کی۔ اور جب آپ کہیں حسین کی مدد کرنی ہے تو آقا ابا عبداللہ الحسین کا کوئی الگ برنامہ نہیں ہے، باقی ائمہ سے جدا کوئی الگ پروگرام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فی الحال جو ہے باقی 11 اماموں کو رہنے دیں، فی الحال میں آقا امام حسین کی نصرت کرنا چاہیے۔ یہ ائمہ الگ الگ سے آپ سے نصرت کا تقاضا نہیں کرتے، ایک مقصد کے لیے ہر زمانے میں جو بھی امام ہوگا اس کی نصرت کرنی ہے اور فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ ہمارا دین بچے گا، ہمارا ایمان بچے گا، ہمارا عقیدہ بچے گا، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور ہم اپنی سعادت ابدی کو حاصل کر لیں گے۔ یہ ہمارا فائدہ ہے۔ اگرچہ ظاہراً آپ جا رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں دین کے لیے، اہل بیت کے لیے، لیکن فائدہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی عزاداری مقصد نہیں ہونی چاہیے بلکہ وسیلہ ہونا چاہیے، تربیت کا وسیلہ ہو، خود سازی کا وسیلہ ہو، معاشرہ سازی کے لیے وسیلہ ہو، بیداری کے لیے وسیلہ ہو، اخلاص کے لیے وسیلہ ہو۔ عزاداری کو مقصد نہ بنائیں کہ ہم نے بس عزاداری کرنی ہے، اس کے کسی نتیجے سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ پھر عزاداری جو خود مقدس ہدف بن جاتی ہیں وہ انسان کو کسی منزل پہ، کسی مقام پہ نہیں پہنچا سکتی۔ عزاداری صرف وسیلہ رہے، عزاداری ہدف نہ بنے، عزاداری ذریعہ رہے۔ زینہ بزینہ، قدم بقدم ہم مقصد کی طرف بڑھیں۔ نماز اسی طرح سے ہے، روزے اسی طرح سے ہیں۔ اگر نماز کو ہی ہدف بنا دیں، منہا یہ منازل جو خداوند متعال نے نماز گزاروں کے لیے جس مقصد کے لیے نماز کو فرض کیا، اطاعت الہیہ میں ہونی چاہیے اور اپنی سعادت کے لیے ہونی چاہیے، قربت اللہ ہونی چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر بس میں نے نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ جس کے لیے بھی ہو، وہ نماز بیکار ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ عزاداری بھی اسی طرح سے دنیا وسیلہ ہے، جس طرح آپ کے اعضاء و جوارح وسیلے ہوتے ہیں آپ کے لیے اچھے مقاصد کے لیے، کھانا پینا بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی جان رہے، آپ کا رمق باقی رہے، آپ کے بدن میں توانائی رہے، طاقت رہے، تاکہ آپ اچھے اچھے کام کر سکیں۔ آنکھیں ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے تمام اعضاء و جوارح، عقل ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے تاکہ ہم معارف حاصل کر سکیں، پہچان سکیں خالق کو، جو ہیں ہم معرفت حاصل کر سکیں اپنے مبدأ کے سلسلے میں، اپنے معاد کے سلسلے میں، اپنی رسالت کے سلسلے میں، کہ میں کہاں سے آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے، میں کیوں آیا ہوں۔ ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے عقل وسیلہ ہے، عقل ایک جو ہے ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہر چیز، تو عزاداری بھی ایک ذریعہ ہے کسی بہتر مقصد تک جانے کے لیے۔ اسی عزاداری کے اندر رونا ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اسی میں آپ کی سینہ زنی تمام چیزیں، مصائب جو آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں مجالس آقا عبداللہ الحسین میں، سب وسیلہ ہے بہتر مقاصد کے لیے، بہتر اہداف کے لیے۔ تو لہٰذا آقا ابا عبداللہ الحسین کے اہداف کو اور آقا ابا عبداللہ الحسین کے افکار کو عملی جامہ پہنانا مقصد عزاداری ہونی چاہیے۔ آقا ابا عبداللہ الحسین اپنی قربانی سے، اپنی کربلا سے، اپنے عاشورہ سے، اپنے جو مخدرات عصمت کی اسیری سے، اپنے بچوں کی شہادتوں سے، جوانوں کی قربانی سے کیا لینا چاہتے تھے، وہی ہماری عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے قربانی دی، ہم اسی مقصد کے لیے عزاداری کریں۔ آقا عبداللہ الحسین اپنے پیغام بیان کیے ہیں اور واضح طور پہ بیان کیے ہیں، سب کو معلوم ہے۔
جیسا کہ مدینے سے نکلتے ہوئے فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، یہ مقصد ابا عبداللہ الحسین ہے. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ الا تری ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، دیکھ رہے ہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا، یہ میرا ہدف ہے. وہ اسیر بسیرت جدی و ابی، نانا کی سیرت کو زندہ کرنا ہے، سنت نبوی، سنت پیغمبر اسلام، اور اسی طرح سیرت علوی کو زندہ کرنا ہے. یہ آقا عبداللہ الحسین کے مقاصد ہیں. انہوں نے فرمایا آقا عبداللہ الحسین نے کہ وعلی الاسلام السلام اذا بلیت براع مثل یزید، اگر دین اسلام کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر شخص ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا خدا حافظ ہے. یہ پیغام ہے. ہماری عزاداری بھی یزیدیت کے خلاف ہونی چاہیے، جس طرح قیام حسینی یزیدیت کے خلاف تھا. ہماری عزاداری اس لیے ہو، عزاداریوں میں ہم یزیدیت کی مخالفت کا پیغام دیں اور لوگ بھی قبول کریں اور قیام کریں. قبول نہ کریں، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی سرزمین پہ یزیدیت کو قبول نہ کریں، غیر اسلامی حاکمیت کو قبول نہ کریں، غیر شرعی نظام کو قبول نہ کریں، ظالمانہ نظام کو قبول نہ کریں. پیغام عبداللہ الحسین، آقا عبداللہ الحسین نے فرمایا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، کہ اگر دین مبین اسلام کی بقا میرے قتل کے بغیر، میری شہادت کے بغیر، میری قربانی کے بغیر باقی نہیں رہتا تو پھر اے تلوارو آ جاؤ لے لو. یہ پیغام ہے. عزاداری اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے. تمام نوجوان جو سینہ زنی کرتے ہیں، پیغام ان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سینہ زنی کس لیے کرتے ہیں، ہم مقصد آقا عبداللہ الحسین کے لیے کہ اگر دین کے لیے ضرورت پڑے تو ہماری جانیں حاضر ہے. جس سے آقا عبداللہ الحسین فرمایا کہ میری جان حاضر ہے. اسی طرح سے ہونی چاہیے. آقا علی اکبر کو تیار کیا آقا عبداللہ الحسین نے اور فرمایا تقدم بنیا، بیٹا جاؤ میدان میں. تمام باپوں کے لیے یہ پیغام ہے آقا عبداللہ الحسین کا کہ اگر دین کے لیے ضرورت پڑے تو اپنے جوانوں کو گھروں میں روکے نہ رکھیں، اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو چھپائے نہ رکھیں، لے آئیں گھروں سے باہر. سے آقا عبداللہ الحسین نے نکال کے لایا. حتیٰ شیرخوار بچوں کو گھروں سے نکالیں. پیغام حسینی یہ عزاداری اس مقصد کے لیے ہونے. آپ دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ ہمارے شیرخوار بچے بھی حاضر ہیں، چونکہ علی اصغر نے بتا دیا ہے ہمیں. آقا عبداللہ الحسین نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ دیکھیں میں ششماہے کو لے کے آتا ہوں. حتیٰ تاریخ عاشوراء میں سیقد شدہ بچے بھی ہیں جو اس راہ میں شہید ہوئے. حاملہ خواتین کے شکم میں بچے شہید ہو گئے ہیں اسی راہ اسیری میں. تاریخ میں بعض کا ذکر ہے. تاریخ نے لکھا، اب تحقیق اپنی جگہ باقی ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ محسن ابن حسین ابن علی علیہ السلام کسی ایک خاتون سے حاملہ تھی، راستے میں شہید ہو گئی ہیں. حتیٰ یعنی پیغام یہ ہے، سیدہ کائنات نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اگر خواتین کے شکم میں بچے بھی ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں. دین کی بقا بہت ضروری ہے آخری حد تک. یعنی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. پیغام حسینی یہ ہے، خلاصہ یہ پیغام حسینی یہ ہے. انقلاب عاشوراء کا خلاصہ یہی ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام جو ہے وہ بالاترین ہے. اسلام ہر چیز سے بالاتر ہے، اس سے بالاتر کوئی چیز نہیں، نہ نبی نہ امام. حتیٰ انبیاء بھی اسی دین پہ قربان ہوں گے، ائمہ بھی اسی دین پہ قربان ہو جائیں گے. جیسا کہ سینکڑوں انبیاء، ہزاروں انبیاء اسی راہ میں قربان ہوئے، راہ دین میں، راہ اسلام میں، راہ خدا میں. اور ائمہ اطہار اسی راہ میں شہید ہوئے، قربان ہوئے. آقا امیر المومنین اسی راہ میں قربان ہوئے، شہید ہوئے. آقا امام حسن اسی راہ میں، آقا امام حسین اسی راہ میں. شہداء کربلا. یعنی پیغام یہ ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. جیسا کہ امام راحل نے فرمایا، خلاصہ قیام عاشوراء یہ ہے کہ اسلام پہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کو کسی بھی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. عزاداری کا ہدف یہی ہونا چاہیے، عزاداری کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نکلتے ہیں
اپنی جانوں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنے شیرخواروں کو لے کر ہم نکلتے ہیں۔ جلوس میں یہی ہوتا ہے، خواتین نکلتی ہیں، جوان نکلتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، شیرخوار نکلتے ہیں، ماؤں کی گود میں ہے۔ یعنی ایک طرح کا مباہلے کا منظر ہے یہ کہ ہم نکلتے ہیں دین کے لیے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اسلام پہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے۔ دولت خرچ ہو رہی ہے، عزاداری میں آپ دیکھ رہے ہیں دولت خرچ ہو رہی ہے، سرمایہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، ٹائم اس پہ لگا رہے ہیں، اور ہم بوڑھے، بچے، جوان، خواتین، زنانہ سب شامل ہیں۔ تو پیغام یہی ہے کہ ہر چیز اسلام پہ قربان ہو سکتی ہے، اسلام کو ہم کسی چیز پہ قربان نہیں کریں گے۔ تبرکات کا، نذورات کا فلسفہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسلام کو دولت پہ ہم جو ہے قربان نہیں کریں گے، دولت کو اسلام پہ قربان کریں گے۔ آپ اپنی آرامش کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں مجالس آقا عبداللہ حسین کے لیے عزاداری۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، اپنے گھر کو، اپنے آرام کو اسلام پہ قربان کر دیں گے۔ اسلام کو اپنی آرامش پہ ہم فدا نہیں کر سکتے۔ پیغام یہی ہے۔ خلاصہ یہ قیام آقا عبداللہ حسین یہی ہے کہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے اسلام پہ، لیکن اسلام کو کسی بھی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ نہیں کیا آقا عبداللہ حسین نے۔ نہ آقا ابوالفضل عباس کو بچانے کے لیے اسلام کو قربان کیا، نہ اپنے شیرخوار کو بچانے کے لیے قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی زینب کی چادر کو بچانے کے لیے بھی اسلام کو قربان نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی لاڈلی بچی کی خاطر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کہا اسیر ہو جائیں اسیر، تماچے کھائیں، لیکن اسلام کو قربان نہیں کریں گے۔ پیغام حسینی یہی ہے کہ درباروں میں جانا، وہ بھی مقدرات عصمت کا، دختران رسول، دختران اہل بیت کا درباروں میں جانا، وہ بھی شرابی کے دربار میں معنی رکھتا ہے۔ آقا عبداللہ حسین کا پیغام یہ ہے، سیدہ زینب کا پیغام یہ ہے، آقا امام سجاد کا پیغام یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام پہ قربان، حتیٰ آبرو، حتیٰ کہ اپنی عزت اسلام پہ ہم قربان کر دیں گے، لیکن اسلام کو بچائیں گے تا قیامت۔ آنے والی نسلوں کے لیے بندوں کی ہدایت، بندوں کی سعادت انتہائی ضروری ہے، خدا کا دین انتہائی ضروری ہے۔ روئے زمین پہ خدا کی حکومت کا قائم کرنا اہل بیت کے ہاتھوں سے، آقا امام زمان کے ہاتھوں، ان کے ظہور کے ذریعے ضروری ہے۔ لہذا اس مقصد کے لیے ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، بھلے شبیہ پیغمبر کوئی جوان کیوں نہ ہو۔ خود پیغمبر قربان ہو سکتے ہیں، شبیہ پیغمبر بھی قربان ہو سکتے ہیں دین مبین اسلام پہ۔ یہ پیغام ہے۔ تو لہذا ہماری عزاداری بھی اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی مقصدیت ہے عزاداریوں میں، ہماری جماعت میں، ہمارے جلوسوں میں، ہماری نماز جمعہ میں، ان سب میں یہی مقصد ہونا چاہیے۔ یہی مقصدیت اسلام کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اسلام کو سربلندی کی طرف، امت اسلامیہ کو سربلندی کی طرف لے جائے گی۔ اگر مقصد نہ ہو، صرف عزاداری ہو، اپنی مختصر دنیاوی مادی حاجتوں کو مد نظر رکھ کر عزاداری کی جائے، کریں بے شک۔ آپ جزوی طور پر اپنے گھروں میں ختمے رکھیں، عزاداری رکھیں، روضہ خوانی رکھیں، آپ انہیں کچھ جو ہیں نذورات پیش کریں کہ ہماری یہ حاجت ہے، اس مقصد کے لیے جو ہیں روضہ ابوالفضل پڑھیں، روضہ علی اصغر پڑھیں، لیکن اسے مقصد نہ بنائیں۔ مقصد ان میں بھی دین مبین اسلام کی سربلندی ہونی چاہیے، پیغام اہل بیت آگے پہنچانا مقصد ہونا چاہیے۔ نہایت افسوس ہے کہ جہاں پہ بلاتے ہیں، علماء کو بھی بلاتے ہیں، دستوں کو بھی بلاتے ہیں، پھر آ کر ایک پرچی دے دیتے ہیں کہ آپ 5 منٹ صرف مسائل پڑھیں، تقریر نہ کریں۔
یعنی چی ہماری ایک چھوٹی سی حاجت ہے کہ مثال انہوں نے مختصر مدت کب کا جانا ہے، مجھے آگے تقریروں سے، پیغامات سے، تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اگر تعلیمات اہل بیت کو عام کیا، بہتر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لہذا عزاداری اس عظیم ہدف تک پہنچانے کے لیے مقدمہ ہے۔ خطبہ غدیریہ میں سے عرض کیا آپ کی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہر حاضر شخص، ہر غائب شخص تک ہمارا پیغام پہنچا دیں، ہر والد اپنے بیٹوں تک ہمارا پیغام پہنچا دیں، الی یوم القیامہ، تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ عزاداری اس کی ایک شکل ہے کہ ہم یہ عزاداری تا قیامت کریں گے تاکہ ہر باپ کی طرف سے بیٹوں کو آقا باب دلائل حسین کا پیغام پہنچے، ہر باپ کی طرف سے بیٹوں کو، ہر حاضر شخص کی طرف سے غائبین کو پیغام پیغمبر اسلام، پیغام ولایت امیر المؤمنین اور پیغام آقا باب دلائل حسین پہنچے۔ یہ اس پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے، ایک شکل ہے یہ کہ جو سب کی دوش پہ پیغمبر اسلام نے رکھ دیا، آقا امیر المؤمنین نے رکھ دیا کہ ہمارا پیغام تا قیامت ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں تک پہنچا دیں۔ یہ اس کی ایک بہترین شکل ہے۔ لہذا باپ بھی جمع ہو جائیں، بیٹے بھی جمع، باپ بیٹوں کو لے کر آئیں، اس لیے لے کر آئیں کہ وہ جو پیغام رسانی کی ذمہ داری میری گردن پہ رکھ دی پیغمبر اسلام نے اور آقا امیر المومنین نے، وہ میں ادا کرنے لے کے جا رہا ہوں۔ ہم سب کی طرف سے مجلس آقا باب دلائل حسین میں یہ پیغام پہنچایا جائے گا تاکہ بیٹوں کے کانوں تک یہ پیغام پہنچے، کل آپ قیامت کے دن کہہ سکے میں نے اپنے بیٹے کو لایا مجلس میں تاکہ آپ کا پیغام اس تک پہنچے اور میری گردن خلاصی ہو جائے، میں نے اپنا جو ہے فرض ادا کر دیا۔ لہذا ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام انجام دے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فلسفے کو بھول جاتے ہیں، مقصدیت کو بھول جاتے ہیں، ہدف کو بھول جاتے ہیں، یعنی عزاداری بلا مقصد منائی جاتی ہے، عزاداری خود مقصد بن جاتی ہے، اس وقت ہم بہت بڑے خطرات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ عزاداری کا قیام صرف عزاداری کے لیے ہوتا ہے، یعنی عزاداری برائے عزاداری، نہ ان کی عزاداری برائے مقصد آقا باب دلائل حسین، برائے سربلندی اسلام، عزاداری برائے تعلیمات اہل بیت، عزاداری برائے تبلیغ اسلام، ایسا نہیں ہوتا۔ عزاداری برائے عزاداری یہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ عزاداری آقا باب دلائل حسین کی نصرت کے لیے پھر نہیں ہوتی۔ اس عزاداری میں رونا ہوتا ہے لیکن وہ آقا امام حسین کی نصرت کے لیے نہیں ہوتا۔ جس کی ہمیں آقا باب دلائل حسین نے دعوت دی کہ حل من ناصر ینصر، ہماری مدد کریں، نہ ان کے رونے میں، نہ ان کی صرف سینہ زنی میں مدد کریں۔ آقا باب دلائل حسین کی پوری تحریک میں ہماری مدد چاہیے۔ اب وہ عزاداری جو صرف عزاداری ہو، جس میں کسی ہدف کو مد نظر نہ رکھا جائے، کسی مقصد کو مد نظر نہ رکھا جائے، وہ عزاداری جو صرف عزاداری ہے وہ پھر آقا باب دلائل حسین کی نصرت کے لیے نہیں ہوتی۔ جس نصرت کی حسین ابن علی نے دعوت دی ہے، اس قسم کی عزاداری نہایت خطرناک ہوتی ہے۔ تو آپ نے غور کریں کس طرح یہ عزاداری خطرناک ہو سکتی ہے، جس میں مقصد نہ ہو، جس میں ہدف نہ ہو، جس میں تعلیمات اہل بیت نہ ہو، جس میں تبلیغ دین مبین اسلام نہ ہو، جس میں پیغام نہ ہو، جس میں تیاری نہ ہو، جس میں بیداری نہ ہو، جس میں خود سازی نہ ہو، معاشرہ سازی نہ ہو، وہ عزاداری کے بارے میں کہ وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ کس طرح خطرناک ہو سکتی ہے؟ اہم ترین خطرہ یہ ہے اس عزاداری میں کہ عزادار یہ سوچنے لگیں گے کہ عزاداری آخری مرحلہ ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس عزاداری آخری مرحلہ ہے۔ آپ گھر سے آئیں گے، گاڑیوں میں بیٹھ کے آئیں گے، یہاں روئیں گے، جائیں گے واپس اپنی اسی منزل پہ، بس ہم نے سارا کام کر دیا، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر دیا۔ عزاداری کو آخری ہدف سمجھیں گے، آخری مرحلہ تصور کریں گے، کیونکہ عزاداری خود ہدف میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مثال کیا ہے؟ آپ
جو ہیں کہیں کسی خاص ہدف کے لیے کام کرنا چاہے، آپ کو انرجی چاہیے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کھاتے ہیں تاکہ انرجی ملے، تاکہ میں کام کروں، ایک خاص ہدف ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا کھانا خود ہدف ہے، بس میں ہوں کھانے کے لیے، مجھے کسی کام سے کوئی غرض نہیں ہے، تو یہ کھانا نقصان دہ، صرف اسراف ہے، یہ صرف کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، اب چند دن پہلے کی بات ہم نے سنا کہ وہ 60-70 روٹیاں کھاتا ہے، ویڈیو ہے، اس کے انٹرویو بھی ہیں، سب نے دیکھا ہوگا، تمام جوانوں کو معلوم ہے۔ اب یہ گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، چونکہ ایک ٹائم پہ وہ 60-70 روٹیاں کھاتا ہے۔ شاید بعض لوگ باور نہ کریں، انٹرویو سعودی دیکھیں، اس نے تقاضا کیا وزیر اعظم سے کہ میرے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ہوٹل والے کا انٹرویو آیا کہ ہم پکا پکا کے تھک جاتے ہیں، یہ کھاتا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ہوٹل میں، کھانے والے کم ہوتے ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ شخص بہتر نہیں کہ وہ جائیں کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں کہ میری روٹی کم کر دیں، وہ ایسے دوائی دیں، اس کا مقصد کھانا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کھانا سوائے نقصان دہ ہونے کے اور کچھ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عزاداری کو صرف عزاداری کے طور منائے جائیں، یہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ عزاداری کے قیام کو آخری مرحلہ تصور کرنا خطرناک ہے، پھر آگے بڑھنے کا کبھی عزادار تصور نہیں کرے گا کہ ہمیں آگے بھی کچھ کرنا ہے، اس کا تصور ختم ہو جائے گا، بلکہ عزاداری ہی کو تنوع دینے کی کوشش کریں گے، اسے رنگا رنگ بنانے کی کوشش کریں گے، اسی میں مختلف چیزیں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ایک شخص کو کھانے کا شوق ہے، وہ ایک کھانے سے اکتا جاتا ہے، اس میں وہ جو ہے اس کی ذائقے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو عزاداری کو جب آخری ہدف بنایا تو وہ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ اسی میں تبدیلی آ جائے، رنگوں کی تبدیلی آ جائے، جگہوں کی تبدیلی آ جائے، کیفیتوں میں تبدیلی آ جائے، شکلوں میں تبدیلی لائیں گے۔ مثلا پہلے صرف سینہ زنی ہوتی تھی، اب بعض لوگ شاید اس کے اندر جو ہے وہ رانزنی شروع کریں گے کہ ہم اپنی ٹانگوں پہ مار مار کے ماتم کریں گے، ایک تنوع پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ لباس پہن کر ماتم کیا کرتے تھے، اب وہ کہیں گے اس سے تو ہم اکتا گئے، اب ہم بغیر لباس کے عزاداری کریں گے، قمیص اتار کے عزاداری کریں گے۔ یہ ایک تنوع ہے جو اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے۔ ہاتھوں سے ہم ماتم کرتے تھے، اب ہم بلیڈوں سے ماتم کریں گے، کموں سے ماتم کریں گے، زنجیروں سے ماتم کریں گے۔ اس طرح ممکن ہے کہ آئندہ اور بھی تبدیلیاں آ جائیں اس میں، چونکہ اکتا جائیں گے۔ عزاداری کو ہدف قرار دیا، اب آج آگ پہ ماتم کریں گے، کل شاید کسی اور چیز پہ ماتم کریں، تنوع پیدا کریں گے اس میں۔ پہلے سیدھا سادہ علم ہوتا تھا، اب علموں میں مختلف رنگوں کا امتزاج ہو چکا ہے، مختلف چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب جو ہے ایسے علم اٹھائیں گے جو ناقابل حمل ہیں کہ نہیں اٹھا سکیں۔ یعنی ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے یار ہر سال یہی علم، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں، کیا تبدیلی کریں، اس کو ہم اتنا بڑھا دیں گے کوئی نہ اٹھا سکے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک تنوع ہے، یہ ایک اس کے اندر اس کی شکل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا اور ذائقہ آ جائے انہیں، کہ ہر سال وہی ایک جیسا علم نہ ہو، مختلف علم ہوں۔ کبھی اس کے طول میں اضافہ کر دیں گے، علم اس قدر طولانی ہونے، کبھی اس کے عرض میں اضافہ کر دیں گے کہ علم بہت چوڑا ہونا چاہیے، کبھی 2 فریرے ہوں گے، کبھی علم میں 1 فریرہ ہوگا۔ یہ تبدیلیاں آتی ہیں، یہ اس وجہ سے آتی ہیں چونکہ عزاداری کو ہدف ہی سمجھا ہوا ہے کہ یہیں پہ رکنا ہے، جو کچھ کرنا اسی کے ساتھ کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہم نے۔ اگر مثال عرض کروں، ایک شخص سائیکل خرید لیتا ہے، بائیو سائیکل خرید لیتا ہے کہ اسے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ اس کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، اسے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے، اس حد تک اس کی دیکھ بھال کرے گا کہ وہ ڈیوٹی پہ پہنچے اور آ جائیں۔ لیکن ایک شخص کی خواہش ہی سائیکل ہے کہ اس نے ہمیشہ اسی کو چلانا ہے، تو لہذا روزانہ اسے دھوئیں گے، صفائی کریں گے، تبدیلیاں کریں گے، اس میں مختلف نقش نگار، مختلف چیزیں، مختلف دوڑیاں باندھیں گے، مختلف سولوشن ٹیپ اس کے گرد لگائیں گے، ہمیشہ اسی میں لگا ہوگا چونکہ آگے جانے کا تصور نہیں ہے۔
کچھ اس قسم کی مثال ہے۔ جب عزاداری ہدف میں تبدیل ہو جائے، وسیلہ نہ رہے، عزاداری ذریعہ نہ رہے کسی بہتر مقصد تک جانے کے لیے، اور یہ ہدف بن جائے، تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ رونے اور رلانے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ خطرہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھانا، کسی نے کچھ سمجھنا بھی نہیں، بھئی یہاں عزاداری برائے عزاداری ہے، تو عزاداری میں رونا مہم ہے، لہذا رونے اور رلانے کے لیے بولا جائے گا۔ ایسی صورت میں جو کچھ بھی بولا جائے گا وہ عزاداروں کو اور سننے والوں کو سوچنے پہ آمادہ نہیں کرے گا، چونکہ آپ کا مقصد صرف رلانا ہے، نہ انہیں عزاداری کے بعد عزاداری کے ذریعے کسی بہتر الہی مقصد تک پہنچانا ہو، ایسا نہیں ہے، صرف رلانا ہے، لہذا جو کچھ بولا جائے گا اس پہ کوئی سوچنے کی زحمت نہیں کرے گا، بلکہ عزاداری ایسی ہوگی، پڑھنے والا بھی ایسے جملات کا استعمال کرے گا جس میں جذبات کو بھڑکا دیں، دلوں کو آمادہ کر لیں کہ وہ خوب رو لیں۔ اگر رلا سکا تو کہا جائے گا کہ مجلس کامیاب ہو گئی، اگر نہیں رلا سکا تو یہی تصور کریں گے کہ اس کی مجلس ناکام ہو گئی۔ یہ تصور عام طور پہ پایا جاتا ہے ہمارے سننے والوں میں، عوام میں، ہم لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آج مجلس نہیں ہوئی، مصائب ٹھیک نہیں تھے، مثال صحیح مصائب نہیں پڑے وغیرہ، چونکہ عزاداری ایک ہدف ہے، اس کے لیے مقصد ہے، تو پیغام کی فکر نہیں ہے، تربیت کی فکر نہیں ہے۔ اب مجلس پڑھنے والے خطیب ہوں یا ذاکر یہ نہیں کہتے کہ آغا ابا عبداللہ الحسین کس لیے شہید ہوئے، یہ نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ صرف یہ بتائیں گے کہ آغا ابا عبداللہ الحسین کیسے شہید ہوئے، کس لیے قتل ہوئے، یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، کیسے شہید ہوئے، کیسے قتل ہوئے، ایک اور چیز ہوتی ہے، کیوں شہید ہوئے، کس مقصد کے لیے شہید ہوئے، اس میں ہدف ہے، تربیت ہے، پیغام ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، آمادگی ہے، لیکن کیسے شہید ہوئے اس میں رونا ہوتا ہے، رلانا ہوتا ہے، چمکانا ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں۔ فرق یہ ہے کیوں اور کس لیے میں تعقل ہے، تفکر ہے، تربیت ہے، لیکن کیسے والی عزاداری میں صرف ہیجان ہے، جذبات ہے، گریہ ہے، اور کچھ نہیں۔ کیسے میں یہی ہوتا ہے کہ آقا امام حسین کی شہادت کی کیفیت کو بیان کریں گے، مقصد کو نہیں، کیفیت کو، لہذا شمر کو ایک خاص طریقے سے بیان کریں گے، شمر کے خنجر کو ایک خاص طریقے سے بیان کریں، آقا عبداللہ حسین کی جو ہے سرطن سے جدا ہونے والی جو قصے کو ایک خاص طریقے سے بیان کریں گے، اور اس طرح ترتیب دیں گے جملات کو کہ سننے والے بے تحاشا روئیں، اور یہ خطیب کا آخری مقصد ہوتا ہے، رونے والے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جی بھر کے روئے آقا عبداللہ حسین کے لیے، بھلے مقصد تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ یہ فرق ہے عزاداری وسیلہ ہونے میں اور عزاداری ہدف ہونے میں۔ اس صورتحال میں کہ عزاداری کو ہی ہدف قرار دیا جائے، عزاداروں کو آقا امام حسین صرف کربلا میں نظر آئیں گے، صرف عاشورہ میں نظر آ جائیں گے۔ آقا امام حسین نہ عاشورہ سے پہلے، پیغمبر کے ساتھ آقا امام حسین سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ آقا عبداللہ حسین کی سیرت آقا امیر المومنین کے زمانے میں، آقا امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں آقا امام حسین کا جو کردار رہا وہ نظر نہیں آئیں گے، آقا امام حسن کے ساتھ آقا امام حسین نے جتنی قربانیاں دی وہ نظر نہیں آئیں گے۔ قیام عاشورہ کے بعد، شہادت عاشورہ کے بعد آقا عبداللہ حسین نے اور حسین کے پیغام نے اور حسین کی طرف سے جانے والے اسرا نے جو پیغامات، ان کے خطبوں نے کیا کر کے دکھایا، کتنے انقلابات آئے، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہیں حسین صرف مقتل میں نظر آئیں گے، حسین صرف مقتل میں ہے، زیر خنجر ہے، شمر کے ہاتھوں کے نیچے ہیں، انتہائی مظلومیت میں نظر آئیں گے، لاچار نظر آئیں گے، مجبور نظر آئیں گے، بے بس نظر آئیں گے، انتہائی قابل رحم حالت میں نظر آئیں گے آقا عبداللہ حسین کربلا میں، صرف کربلا میں، صرف آقا عبداللہ بے گور کفن نظر آئیں گے، بے غسل و بے کفن نظر آئیں گے،
صرف پامال شدہ نعش ابا عبداللہ حسین نظر آئیں گے، نہ سیرت، نہ کردار، نہ اقوال، نہ خطبے۔ روز علت سے لے کر کربلا تک آقا عبداللہ حسین کے قصے کربلا سے بہت زیادہ ہیں۔ شہادت کے بعد تاثیر شہادت آقا عبداللہ حسین کربلا کے قصوں سے بہت زیادہ ہے۔ انہیں مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ جب عزاداری ہدف ہو جاتی ہے تو عزاداروں کو آقا عبداللہ حسین صرف مقتل میں نظر آئیں گے، زیر خنجر نظر آئیں گے، لاچار، مجبور اور بے بس نظر آئیں گے۔ انہیں آقا عبداللہ حسین نہ عاشورہ سے پہلے نظر آئیں گے نہ عاشورہ کے بعد، نہ ان کے افکار معلوم ہوں گے، نہ ان کی سیرت و کردار، نہ حسینی اہداف سے واقف ہوں گے اور نہ تدبیر حسینی سے، نہ آثار قیام کربلا سے یہ لوگ واقف ہو جائیں گے، نہ فلسفہ عزاداری سے۔ یہ فرق ہے۔ جب عزاداری خود ہی ہدف بن جاتی ہے، جب عزاداری ہدف میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ ذریعہ نہیں رہتی، یہ ہدف، یہ وسیلہ نہ رہے، تو کیا ہوگا؟ پھر تو عزادار اس بارے میں کوئی بحث نہیں کریں گے کہ امام حسین کا ہدف کیا تھا، امام حسین نے کیا کہا، امام حسین نے کیسے عمل کیا، کیا کردار دکھایا، ان کی سیرت کیا رہی۔ انہیں شب عاشور کے فلسفے سے اصلاً واقفیت نہیں ہوگی، اس سے بحث نہیں کریں گے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی یا نہ پڑھی، کیوں پڑھی، ایک رات کی مہلت کیوں لی، انہیں اس سے غرض نہیں ہے۔ وہ صرف مصائب کے جملات کو ڈھونڈیں گے عاشورہ کی تاریخ میں کہ جس سے یا رو سکے یا رلا سکے۔ ایسے میں نہیں سوچے جائیں گے کہ آقا امام حسین مدینے سے کیوں خارج ہوئے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس لیے خارج ہوئے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مدینہ چھوڑتے ہیں تو ایسے کون سے واقعات ہوئے کہ جس سے لوگوں کے دل دکھے اور روئے۔ کیوں خارج ہوئے اس سے سروکار نہیں ہے، کیسے خارج ہوئے مدینے سے، اس کیفیت کو بیان کر۔ کیوں خارج، یہ بیان مت کریں کیسے خارج ہوئے۔ محملوں کا آنا، آقا عبداللہ حسین کی حاضری، آقا ابوالفضل عباس، حضرت فاطمہ صغرا اور حضرت علی اصغر کے مسائب، حضرت علی اکبر کے مسائب، پھر یہ چیزیں ترتیب وار بیان کریں گے۔ کس لیے مدینہ چھوڑ کے نکلے یہ بیان نہیں کریں گے۔ انہیں فلسفہ عزاداری کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے۔ جس سے لوگوں کو رلا سکے صرف وہی جملے۔ کس طرح الوداع کیا انہوں نے، کس قدر بے قراری تھی وہاں الوداع کرنے والوں میں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کربلا کا انتخاب کیوں کیا، مکے میں کس لیے آئے، وہاں سے حج کو عمرے میں بدل کے آقا عبداللہ حسین نے کیوں سفر کیا، اور پھر جب کوفہ جانے نہ دیا تو کربلا کا انتخاب کس لیے کیا، کربلا کی زمین کس لیے خریدی، پھر زائرین کے بارے میں سفارش کس وجہ سے کی، ان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، بلکہ ورود کربلا کی کیفیت کو بیان کریں گے کہ آقا عبداللہ سے کربلا میں کیسے وارد ہوئے، طوفان اٹھا، سیدانیوں کے دل گھبرائے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، وہاں سیدہ کائنات کے رونے کی آواز آئی، اور ایسی چیزیں، صرف رونا رلانا۔ جب عزاداری ہدف میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس موضوع پہ بات نہیں کی جائے گی کہ آقا امام حسین کے اصحاب کیسے کربلا آئے، کس لیے آئے، حبیب کو کیا پڑی تھی کہ کوفہ چھوڑ کر کربلا آئے، یہ بیان نہیں کریں گے۔ فلسفہ ورود حضرت حبیب بیان نہیں کریں گے، حضرت حبیب کی شخصیت بیان نہیں کریں گے، حر نے کس لیے یزیدیت کو چھوڑا اور آقا امام حسین کی طرف آئے، یہ بیان نہیں کریں گے۔ انہوں نے راہ کربلا کا، راہ شہادت کا انتخاب کس لیے کیا، یہ بھی بیان نہیں کریں گے۔ کربلا اور شہادت کا انتخاب، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے قتل ہونے کی کیفیت کو بیان کریں گے۔ حبیب کیسے شہید ہوئے، حضرت حر کیسے شہید ہوئے، اور اس میں بھی وہی حساس واقعات اور جملات کا انتخاب ہوگا کہ جو ہے سننے والوں کو رلا سکیں، کیونکہ عزاداری صرف ہدف ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ آگے جانے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہوتا ہے، لیکن جس سے آگے جانا ہے وہ کبھی نہیں سوال کرے گا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، کہتے میں تو پہنچ گیا ہوں یہیں پہ، لہذا وہ مقصد عزاداری کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، صرف ان کے قتل کی کیفیت کے بارے میں سوال کریں گے اور بیان کریں گے کہ اور کس طرح قتل ہوئے، جون کس طرح مارے گئے، علی اکبر حضرت آقا ابوالفضل عباس کس طرح سے شہید ہوئے، علی اصغر کس طرح شہید، پیاس کی کیفیت بیان ہوگی،
لیکن اسلام پہ اپنے اطفال کو کس طرح قربان، یہ فلسفہ بیان نہیں کریں گے، یہ فلسفہ بیان نہیں کریں گے۔ رلانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ دشمنوں نے ایک ایسے بچے پہ تیر برسایا کہ جسے یہ بھی شعور نہ تھا کہ تیر لگنے کے بعد رونا ہے یا ہنسنا ہے، تو جس کی فکر علی اصغر کے بارے میں اس قدر بے شعوری کا ہو، وہ فلسفہ کربلا کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر علی اصغر بے شعور ہوتے تو صغرا کی گود میں آ کر کہ کسی دوسرے کے پاس نہ جانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جب آقا امام حسین نے ان کے کان میں کچھ کہا تو صغرا کے سینہ چھوڑ کر حسین کی طرف آنا، یہ شعوری ہے، یہ لاشعوری کے طور پہ کیا۔ جب آقا عبداللہ الحسین نے حل من الناس ینصرونا کی صدا بلند کی تو اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا، یہ شعور ہے یا بے شعوری ہے؟ جب آقا ابا عبداللہ الحسین کے ہاتھوں میں آتے تو پھر اصغر روتے نہیں ہے، یہ خاموشی شعوری علامت یا لاشعوری کی علامت ہے۔ رلانے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ حتیٰ اس باشعور ترین کم سن ترین مجاہد کربلا کے بارے میں بھی گستاخی کی جاتی ہے، حتیٰ ان کی شہادت کے بارے میں اہانت کی جاتی ہے۔ یہ کس لیے؟ چونکہ عزاداری مقصد ہے، یا خطیب کا عزاداری بھی مقصد نہیں، صرف اقتصادی معاشی معاملہ ہدف ہوتا ہے۔ لوگ جس قدر بہتر روئیں گے ان کی اقتصاد کی تامین ہو جاتی ہے، ان کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اس لیے ہوتا ہے۔ لہذا سوال کیا جائے گا عزاداری اگر ہدف بن جائے کہ علی اصغر کے بارے میں صرف یہ بیان کریں کس طرح شہید ہوئے، یہ بیان نہ کریں کہ اس 55 سالہ معصوم بابا نے کس طرح اس ششماہے کو 30,000 کے لشکر کے سامنے لے کے گئے۔ کس لیے؟ پتا ہے کہ پانی نہیں ملنا۔ شب عاشور آقا خود بیان کی شہزادہ قاسم سے کہ کل تمہارا بھیا اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ شب عاشور سب کو اپنی اپنی جگہ دکھا دی، لکیریں لگا دائرہ کھینچ کے بتا دیا کہ تم نے ادھر شہید، تم نے ادھر شہید ہونا ہے۔ پتا ہے اتمام حجت کرنا ہوتا ہے۔ یہ پیغام کہ دیکھیں اسلام پہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، اس پیغام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا جب عزاداری مقدس اور ہدف ہو جاتی ہے، صرف اگرچہ مقدس ہے، اگرچہ جزوی ہدف ہے، اصلی ہدف باقی ہے، لیکن اس سے آخری مرحلہ سمجھ کر عزاداری منانا، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حر و حبیب اور جون کی شہادتوں کا اثر کیا ہوا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اکبر و قاسم و عباس کی شہادتوں کا نتیجہ کیا ہوا، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اسلام کو کیا فائدہ ہوا، امت اسلامیہ کو کیا فائدہ ملا، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ صرف ان کی شہادتوں کی کیفیتوں پہ رونا رلانا، تاکہ اس سے بعض لوگوں کے جیب گرم ہو جائیں اور بعض لوگوں کے دل کی بڑاس نکل جائے، اور یہ عزاداری کا آخری فائدہ ہوگا اس وقت کہ میرے دل میں رونے کی تمنا میں رو کے اپنے دل کی بڑاس نکال دیا، بس میں ریلیکس ہو گیا۔ ایک خطیب کی اقتصادی حالت ٹھیک ہو گئی، وہ ریلیکس ہو گئے۔ جب عزاداری تربیت کے لیے نہ ہو، نصرت کے لیے نہ ہو، قیام کے لیے نہ ہو، بیداری کے لیے نہ ہو، تعلیم کے لیے نہ ہو، تربیت کے لیے نہ ہو، اسلام شناسی کے لیے نہ ہو، قیام کے لیے، بیداری کے لیے، دشمن شناسی اور دشمن ستیزی کے لیے نہ ہو، تو عزاداری اس قسم کی عزاداری ہوتی ہے جس سے صرف بعض لوگوں کے کچھ مادی فائدے ہوتے ہیں۔